اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 98، آیت نمبر 5۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ ہمارا زکوٰۃ کا ٹاپک چل رہا ہے، اس میں یہ آیت، اس میں بھی اگر دیکھیں جو پہلے بھی میں ایک ترتیب سے، ابھی تو صرف یہ انٹروڈکشن زکوٰۃ کا چل رہا ہے، یہ انٹروڈکشن کر کے پھر اس کے باقی احکامات، اس کے بارے میں، اس کے مصارفین کون سے ہیں، کس کس چیز پہ دینی ہے، اور سارا کچھ یہ ہم اب انشاءاللہ آگے ایک دو آیات کے بعد وہ شروع کریں گے۔ اس آیت میں بھی دیکھیں تو انٹروڈکشن میں یہ بات میں وہ والی آیات کر رہا ہوں کہ جس میں زکوٰۃ کی، ایک سے پہلے ہم زکوٰۃ کی اہمیت پہ تو 5 ایک آیات کر چکے ہیں کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے اس کی، لیکن یہاں پہ میں ایز این انٹروڈکشن کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر جو اکٹھا زیادہ تر جگہوں پہ اکٹھا ہی آیا ہے، اور اس کے ساتھ کیا چیزیں ہیں جو شامل کی جاتی ہیں، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مین 3 جو چیزیں ہیں، ایمان، نماز اور زکوٰۃ، ان میں سے ایک ہے۔ تو یہ ہی اس آیت میں بھی دیکھتے ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یہ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، یہ 5 نمبر سورہ ہے، اس سورہ کی شروع کی ہی آیت ہے، تو اس سے پہلے جن کی بات، مطلب اگر ہم اس کا کنٹیکس دیکھیں تو یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ مینز اس سورہ کی جو سورہ کی پہلی آیت ہے، وہ اس بات سے ہی اہل بیت کی ہی یہ بات، اہل کتاب کی، اہل کتاب کی ہی بات سے ہی یہ سورہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ انہی کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پیچھے بھی ان کی کنٹیکسٹ، اگر ہم آپ پچھلی 4 سورہ آیات اگر پڑھ لیں، چھوٹی چھوٹی سی ہیں، اور اس سے پچھلی ایون جو آیت ہے اس میں بھی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ تو اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دلیل، ان کے پاس دلیل آنے کے بعد بھی وہ اختلاف میں ہیں، متفرق ہیں، تو ان کو 5ویں آیت میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا، کہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اور اس سے اگلی آیت میں بھی پھر وہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے کہ وہ جو کافر ہیں ان میں سے، اہل کتاب میں سے، ان کو دوزخ وغیرہ میں۔ تو یہ آپ کنٹیکس خود بھی پڑھیں، مین مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، غور و فکر کریں، تو آپ خود بھی اس کو کنٹیکس پڑھیں، میں تھوڑی بہت ڈیٹیل جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ اچھا، اب اس کا تو اب یہ آپ نے یہ کنٹیکس یاد رکھنا ہے کہ یہ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، کہ ان اہل کتاب کو، انہیں کا مطلب اہل کتاب کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اب یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے احکامات کیا دیے جا رہے ہیں۔ اہل کتاب پورے کے پورے، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کی ساری امتوں کا ہی کہا جا رہا ہے نا، جن کے پاس بھی کتاب آئی وہ اہل کتاب ہی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس بھی جو، تو ساری امتوں کو آج تک جو نبی اللہ پاک نے دین اس دنیا پہ انسانوں کو دیا، وہ سارا ہی آگے نا، تو ان کو کیا بات کہی جا رہی ہے؟ ان کو صرف اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ آپ احکامات پڑھتے جائیں، صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ یہ میں پچھلی آیت میں بھی اور پچھلی ویڈیو میں بھی بڑی ڈیٹیل سے
کہ جب اللہ کی عبادت کرنے کا یا اللہ پہ ایمان لانے کا وہ ہوتا ہے تو وہ پھر شرک سے بچ کے اور توحید کے ساتھ. تو یہاں بھی ایگزیکٹلی اللہ کی عبادت کریں, اس کے لیے دین کو خالص رکھیں. عبادت, اللہ کی جو عبادت ہے وہ عبادت خالی سجدہ کرنا نہیں ہے. دین کو خالص رکھ کے صرف اس سے ڈرنا, اس کو ماننا, اس سے مانگنا بھی بس اس سے. خالی سجدے کرنا شرک نہیں ہوتا, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا بھی شرک ہی ہے, اتنا ہی شرک ہے. تو وہ ایگزیکٹلی اس بات میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے دین کو خالص رکھے, کسی اور کی طرف نہ جائے. ابراہیم علیہ السلام حنیف کے دین پر, کہ ان کے دین پر وہ ان کو ایک دوسری جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک بلکہ 2 جگہوں پہ ان کی میرے جو ذہن میں آ رہی ہے, ایک تو یقیناً ہے, 2 جگہیں ہیں میرے خیال سے, کہ جہاں پہ بڑی تعریف کی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اور کہا گیا ہے کہ وہ تو توحید پہ, اصل میں توحید پہ قائم ہونے والے رہنے والے تھے. وہ ان کی آپ کو مشہور بڑی قرآن پاک کا وہ بات یقیناً یاد ہوگی کہ وہ سورج کو دیکھتے ہیں کہ تو کہتے ہیں کہ یہ میرا خدا ہے, پھر وہ ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں میرا خدا تو ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا. یہ قرآن پاک میں باقاعدہ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. پھر ایسے ہی وہ میرے خیال سے چاند کو دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں, وہ پھر وہ بھی غائب ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں میرا اللہ تو وہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے, ہمیشہ ہے, اور اس طرح. تو وہ اصل اس کے بعد پھر تعریف کی جاتی ہے کہ وہ تو توحید پہ قائم رہنے والے ہیں. تو ابراہیم حنیف کے دین پر, ان کے دین پر. اور آگے کیا ہے کہ نماز کو قائم رکھیں, ایک یہ. اور اب یہ ہمارا ٹاپک, اور زکوٰۃ دیتے رہیں. اصل میں ٹاپک تو ہمارا زکوٰۃ ہی ہے, لیکن میں یہ جو آیات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ان میں صرف وہ اس کا کنٹیکس بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ کا سٹیٹس کیا ہے, زکوٰۃ کو کن باتوں, کتنی بڑی بڑی دوسری باتوں کے بیچ میں رکھا جا رہا ہے. تو وہ ایز این انٹروڈکشن آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں جہاں اللہ پہ ایمان لانے کی, اللہ کی عبادت کرنے کی اور شرک سے بچنے اور توحید کی بات ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ہی نماز کی اور زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ, اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں, صرف یہی حکم دیے گئے. اور آگے اینڈ پہ بات کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں, یہی ہے دین سیدھی ملت کا. اصل میں دین یہی ہے. دین پورے کا پورا یہاں بیان کر کے ہی کہا جا رہا ہے. میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ قرآن پاک میں آپ دیکھ سکتے ہیں. حوالہ نمبر ہر آیت کا 7 ہوتا ہے, 98 نمبر سورہ ہے, 5 نمبر آیت ہے. آپ خود اپنی مرضی کا ترجمہ پڑھ لیں, جس کا مرضی ترجمہ پڑھ لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو جو بھی پسند ہے, اسلام 360 میں آپ کو سارے ترجمے مل جائیں گے, وہ پڑھیں اور آپ خود اس پہ غور و فکر کریں. اور مقصد بھی یہی ہے اس چینل کا, میرا بھی, کہ ہم مل کے غور و فکر کریں. میں صرف توجہ دلا رہا ہوں آپ کی, مین مقصد ہے کہ آپ اس پہ سوچیں, غور و فکر کریں. جزاک اللہ.